اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کچھ لیکچرز کے اندر آپ لوگوں کو میں نے ایک انٹینسو 1 اور 2 کا ریویو ایگزام دیا تھا۔ انٹینسو 4 کی سٹارٹنگ میں جو لیکچر تھا اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ والا ڈاکومنٹ آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے اس کو سولو کرنا ہے۔ ہوپ سو کہ آپ نے کر لیا ہوگا۔ آج میں اب آپ لوگوں کو یہ ایگزام سولو کروانے والی ہوں کہ اس کے اندر جتنے بھی آنسرز ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، تو جہاں کہیں پر پرابلم ہوئی وہاں سے آپ لوگ اس کو چیک کر لیجئے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ انٹینسو 1 اور 2 ریویو ایگزام۔ ڈٹرمن دی 4 پراپرٹیز آف دی فالوئنگ اسم، یعنی یہاں پر ہمارے پاس اسم موجود ہیں جو کہ ہائی لائٹڈ فارم میں ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان جو اسم ہیں ان کی بتانی ہے 4 پراپرٹیز۔ 4 پراپرٹیز کون سی ہیں؟ رفع، اس کی اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ۔ اب سب سے پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس رسولو۔ اب جو رسولو ہے اس میں ہم نے اسٹیٹس دیکھنا ہے، اس میں آخر میں ضمہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رفع میں ہے۔ اس کے بعد یہ سنگیولر ہے، یہ میسکولن ہے کیونکہ فیمنن ہونے کا کوئی سائن نہیں ہے، اور کامن ہے کیونکہ الف لام موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ورڈ ہے ہمارے پاس ایمانا۔ ایمانا، اب اس کا میننگ آگے آپ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہے دیر اوتھس۔ اب اوتھس جب آپ نے لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہم نے پوائنٹ پڑھا تھا کہ جب بات آتی ہے پلورلز کی، کسی بھی ورڈ کا اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ دیکھنے کی، تو ہم نے ایک یہ جگہ پہ جب پلورل کو دیکھنا ہے تو ہمارے پاس بروکن پلورل کے لیے جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی ورڈ ہے اگر وہ تو کمبینیشن پر اینڈ ہو رہا ہے تو پھر تو ہم اس کا میننگ کو زیادہ زور نہیں دیں گے، لیکن اگر وہ ساؤنڈ پر اینڈ ہو رہا ہے تو اس کا ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ جس طرح ہم نے مسلم چارٹ کے اندر مسلمن، مسلمان، مسلمین پڑھا تھا وہ سین ہوگا، یا پھر یہ بروکن پلورل ہوگا۔ اور ان دونوں کنفیوژن میں سے ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہم دیکھیں گے اس کا میننگ۔ اگر وہ پلورل بائی میننگ ہے، جیسے کہ یہاں پر اوتھ نہیں لکھا، اوتھس لکھا ہوا ہے، یعنی ان کی قسمیں، تو جب اوتھس لکھا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پلورل بائی میننگ ہے اور ساؤنڈ پر اینڈنگ ہو رہی ہے، تو اٹ مینس یہ بروکن پلورل ہے۔ اب بروکن پلورل کی آگے ٹائپس تھیں ہیومن اور نان ہیومن بروکن پلورل۔ اب آگے جتنے بھی نان ہیومن بروکن پلورل تھے ان کے لیے ہمارے پاس رول ہے سنگولر اینڈ فیمنن۔ سنگولر فیمنن ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ نسب کی فارم میں ہے، پھر یہ سنگولر ہے۔ سنگولر کیوں ہے اور فیمنن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بروکن پلورل ہے۔ اس کے بعد یہ کامن ہے کیونکہ پراپر ہونے کا کوئی سائن نہیں ہے۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے علیہم۔ علیہم میں دیکھیں علی جو ہے یہ ہمارا حرف آف جر ہے، لیکن جب یہ پروناؤن کے ساتھ آتا ہے تو یہ علی کی جگہ علی ہو جاتا ہے، تو یہاں پر حرف آف جر، اور یہ جو اب آگے پروناؤن ہے ہم نے اب ادھر بتانا ہے پروناؤن کی 4 پراپرٹیز۔ اب یہ والا جو پروناؤن ہے ہم، یہ اٹیچ پروناؤن ہے۔ اٹیچ پروناؤن یا تو جر ہو سکتے ہیں یا پھر نسب ہو سکتے ہیں۔ اب چونکہ یہ حرف آف جر کے ساتھ اٹیچ ہے اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ جر ہوگا، یہ جر ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ پلورل کا پروناؤن ہے، یہ میسکولن پروناؤن ہے، اور جو فیمیل کا پروناؤن ہوتا ہے پلورل میں وہ کون سا ہوتا ہے؟ ہننا یا ہننا۔ اور اس کے بعد یہ پراپر ہے کیونکہ پروناؤن سارے پراپر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا پوائنٹ نمبر 4 ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 میں رسولو، رسولو اور ہو، یہاں پر بھی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہو کی 4 پراپرٹیز بتانی ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو رسولو ہے یہ لائٹ ہے اور اس پر الف لام بھی موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف کی جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری کر رہا ہے، اور جو آگے ہو کا پروناؤن ہے وہ بھی جر کی کیٹیگری کے اندر آ سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ مضاف اور مضاف الیہ بن سکتے ہیں تو اٹ مینز یہاں پر اضافہ کا فریگمنٹ ہے، تو یہاں پر پھر ہو کا ہمیں اسٹیٹس پتہ چل جائے گا کہ یہ جر کی فارم میں ہے۔ پھر یہ سنگولر ہے کیونکہ ہوا کا یہ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن ہو اینڈ ہی۔ ہیپی ورژن اس کا ہی ہے اور جو اینگری ورژن ہے وہ کیا ہے؟ ہو۔ پھر یہ میسکولن ہے اور یہ پراپر ہے۔ العدو، العدو میں دیکھیں کہ آخر ہمارا ضمہ پر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ رفع ہے۔ اس کے بعد یہ سنگولر ہے، اور سنگولر کیونکہ اس میں پلورل کا کوئی سائن نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس میسکولن ہے کیونکہ فیمنن کا کوئی سائن نہیں ہے، اور یہ پراپر ہے کیونکہ الف لام موجود ہے۔ پھر ہمارے پاس جو 6 پوائنٹ ہے، 6 میں کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، وَلَكِنَّ۔
اب جو لکنہ ہے یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ ہمارا حرف آف نصب ہے لکنہ. اب جب یہ لکنہ ہے تو یہ ہے اسم لکنہ. تو اسم لکنہ کی اینڈنگ جو ہوتی ہے وہ نصب پر ہو رہی ہے، تو اس کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے؟ نصب ہے ہمارے پاس. پھر یہ پلورل ہے. پلورل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اینا اینڈنگ ہے. ہم نے مسلم چارٹ پڑھا تھا، مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمینا، مسلمینا. تو یہ تھرڈ جو کالم تھا ہمارا، اس میں سے یہ دو ورڈز ہیں نصب اور جر کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا نصب سٹیٹس ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف آف نصب آ رہا ہے. تو نصب بھی یہ پتہ چل گیا، یہ پلورل ہے یہ بھی پتہ چل گیا، میسکولن چارٹ میں سے ورڈ ہے تو بھی پتہ چل گیا کیونکہ یہاں پر کمبینیشن میسکولن والا آ رہا ہے. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس پراپر، الف لام آ رہا ہے اس لیے یہ پراپر ہے. پھر آگے ہمارے پاس سیونتھ ورڈ ہے مسندات. یہاں پر ہماری ان پر اینڈنگ ہو رہی ہے، یہ رفع ہے. اس کے بعد یہ سنگولر ہے بٹ یہ فیمنن ہے. فیمنن کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں گولتا آ رہی ہے، گولتا کی وجہ سے یہ فیمنن ہے. پھر یہ ہمارا کامن ہے کیونکہ پراپر ہونے کا کوئی سائن نہیں ہے. اس کے بعد ہمارا ایٹھ ورڈ ہے وللمؤمنین. وللمؤمنین میں دیکھیں جو یہ لی ہے، یہ جو لی بنا ہے لل، یہ کس طریقے سے بنا ہے؟ لی پلس الف لام، لی اور پلس الف لام کی وجہ سے یہ لل بن گیا. تو یہاں پر اب یہ جو لی ہے، ایک تو یہ بن گیا کہ ہمارا یہ حرف آف جر ہے، اس کے بعد اس پر الف لام بھی آ رہا ہے. حرف آف جر کی وجہ سے یہ جو اینا کا کمبینیشن ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے، نصب میں نہیں ہے. تو ہم نے اس کو جر کا سٹیٹس دے دیا. پھر اب اس کا یہ سنگولر ہے، پیر ہے یا پلورل ہے؟ یہ پلورل ہے. اس کے بعد یہ میسکولن ہے، آبویسلی میسکولن ہے کیونکہ یہ میسکولن چارٹ کا کمبینیشن ہے. اس کے بعد یہ پراپر ہے، یہ کامن ہے. پراپر کامن دیکھتے ہوئے اگر آپ یہ کہیں کہ میم یہاں پر الف لام نہیں آ رہا، تو الف لام اس میں موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ کہ یہ لام زیر لی اور الف لام کے ملنے کی وجہ سے جو ایک پراپر سٹرکچر بنا ہے وہ لل کا بنا ہے، وللمؤمنین. پھر آگے ہمارے پاس ورڈ ہے القوم. یہاں پر زبر کا سٹیٹس ہے تو یہ نصب ہو جائے گا. اس کے بعد یہ پلورل ہے. پلورل کیوں ہے؟ کیونکہ قوم، ناس اور کرن پلورل بیکاز دی عرب سیٹ سو. عربوں نے کچھ الفاظ دیے تھے ہمیں جو کہ پلورل ہیں، اور کیونکہ انہوں نے اس کو پلورل کہہ دیے اس لیے ہم بھی ان کو پلورل ہی کنسیڈر کریں گے. اور وہ کون سے ہیں؟ قوم، ناس اور کرن، اور قوم ان میں سے ایک ہے. اس کے بعد یہ میسکولن ہے کیونکہ اس میں فیمنن کا کوئی سائن نہیں ہے، اور یہ پراپر ہے کیونکہ الف لام موجود ہے. آئی ہوپ سو کہ یہ جو فرسٹ کوشچن تھا ہمارا یہ آپ سب لوگوں کا سالو ہو گیا ہوگا. جہاں پر جس کی کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو سالو کر لیں، کریکٹ کر لیں، اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے بعد میں پوچھ سکتے ہیں. باقی رہ گئی بات کہ یہ اب پیپر آپ لوگوں نے آئی ڈونٹ نو کہ سالو کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو بیٹا پہلے پیپر کو سالو کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا برین ورک کرے، آپ کے برین کی تھوڑی سی ٹریننگ ہو جائے. جب ٹریننگ ہو جائے گی تو یہ آپ لوگوں کے حق میں ہی بہتر ہوگا. نیکسٹ چلتے ہیں آئیڈینٹیفائی دی فریگمنٹس ان ایچ ایگزامپل. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر ایگزامپل کے اندر ہم نے فریگمنٹس کا بتانا ہے. فرسٹ ورڈ ہے ہمارا انّا کا. اب جو ہمارا انّا ہے یہ ہے حرف آف نصب، تو آگے جو ہمارا پروناؤن آ رہا ہے وہ کا ہے، تو وہ یہ کیا بنا رہا ہے؟ اسم انّا. انّا اینڈ اسم انّا کا فریگمنٹ ہے. یہاں پر جسٹ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان ایگزامپلس میں فریگمنٹ کون سا کہاں پر بن رہا ہے. تو یہ ہے ہمارا انّا اینڈ اسم انّا کا فریگمنٹ. نیکسٹ ورڈ ہے ان سبیل اللہ. تو جو ان ہے یہ ہے ہمارا جار، اور سبیلی یہ ہے ہمارا مجرور. تو یہ جار مجرور کا فریگمنٹ ہے. پھر تھرڈ ہے ہمارے پاس ولی رسولہ. اچھا میں تھرڈ کیوں کہہ رہی ہوں حالانکہ یہاں پر 12 لکھا ہوا ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ دیکھیں یہاں سے نمبرنگ ان کی سٹارٹ ہو رہی ہے نا، تو آگے کنٹینیو ہو رہا ہے. تو میں نے جسٹ سیکنڈ کوشچن سٹارٹ کروایا تو میں نے اس لیے تھرڈ بول دیا تھا، تو اس لیے کوئی کنفیوز نہ ہو. پھر آگے 12 میں کیا ہے؟ ولی رسولہ. اب وا جو ہے ہمارا وہ بھی ہمارا حرف ہے لیکن یہ حرف آف جر نہیں ہے. لی جو ہے وہ ہمارا جار ہے اور رسولی ہمارا مجرور ہے. اس کے بعد لا رسولہ. اب جو یہاں پر لا آیا ہے
یہ لا ہمارا حرف جر کا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو لام کے اوپر زبر آتی ہے وہ صرف اس صورت میں آتی ہے جب وہ پروناؤن کے ساتھ آئے. فار ایگزامپل لہم، لہو، میں آپ کو لکھ کر بتا دیتی ہوں. یا تو لہم اور لاہو. اگر یہ اس کیس ہو جائے کہ لام کو پروناؤن کے ساتھ مل کر آنا ہو تو وہ بنتا ہے لا، لیکن جب وہ آتا ہے کسی اسم کے ساتھ تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ لی. للہ. جیسے یہاں پر بھی ابھی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے لا رسولو. لا رسولو میں دیکھیں اب یہ جو لام ہے نا ہمارے پاس، یہ کون سا لام ہے؟ یہ لام آف ایمفسس ہے، کیونکہ لا صرف اور صرف اگر پروناؤن کے ساتھ ہوتا تو ہم کہتے کہ وہ حرف آف جر ہے، لیکن یہاں پر آگے اسم آ رہا ہے رسولو. تو یہ کیا ہے کہ یہ لام آف ایمفسس ہے. ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں گے کیونکہ لام آف ایمفسس کے ساتھ ہم نے کوئی بھی فریگمنٹ نہیں پڑھا. پھر رسولو ہے آگے ہمارے پاس، یہ لائٹ ہے، اس میں الف لام نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. اور ہو جو ہے یہ ہمارا اٹیچ پروناؤن ہے جو کہ حالت جر میں آ سکتا ہے کیونکہ یہ نصب اور جر کی حالت میں ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. تو یہاں پر اضافہ کا فریگمنٹ ہمارا بن رہا ہے. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس القوم الفاسقین. یہاں پر اب ہمارے پاس موصوف اور صفہ کا فریگمنٹ بن رہا ہے. موصوف صفہ کا فریگمنٹ کیسے کہ یہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دونوں پلورل ہیں. پلورل کیوں ہیں؟ کیونکہ قوم بھی پلورل ہیں، کاز دی عرب سیٹسو، اور فاسقینہ میں بھی پلورل کا کمبینیشن آ رہا ہے. پھر یہ دونوں میسکولن ہیں کیونکہ یہ فیمنن کا کوئی سائن نہیں ہے، اور نہ ہی عربوں نے ان کو فیمنن کہا ہے. اور پھر یہ پراپر ہیں کیونکہ دونوں کے سٹارٹ میں الف لام آ رہا ہے. تو یہاں پر موصوف صفہ کا فریگمنٹ بن جائے گا. پھر آگے ہمارے پاس نمبر 15 ہے، اس میں کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ہے جی لیکن المنافقین. اب یہاں پر ہمارے پاس وا جو ہے یہ ایک الگ سے حرف ہے، اس لیے ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. یہاں پر ہمارے پاس لیکن ہمارا حرف آف نصب ہے، تو اس کے بعد آنے والا اسم لیکن ہوگا. تو یہاں پر میں نے لکھا ہے لیکن اسم لیکن. پھر آگے ہمارے پاس نمبر 16 ہے ذالک بانہم. ذالک کو ہم سائڈ پہ کریں گے، اور بی انا کیا ہے ہمارا؟ انا کا انا بی انا ہے ہمارا حرف آف نصب. حرف آف نصب ہے تو ہم نے اس کو کنسیڈر کیا. تو یہ آگے ہمارا کیا آیا؟ یہ پروناؤن آ رہا ہے، اٹیچ پروناؤن، اور اٹیچ پروناؤن بھی نصب کی حالت میں آ سکتا ہے. تو یہ جب نصب فائڈ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بی انا اینڈ اسم بی انا، ٹھیک ہے، حرف آف نصب کا فریگمنٹ. پھر آگے کل صیحۃ، یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کا فریگمنٹ ہے. پھر آگے من الصالحین، یہاں پر جار ہے اور مجرور کا، کیونکہ جو من ہے با تا کاف لام واو، من جو ہے وہ ہمارا حرف آف جر میں آتا ہے. تو یہاں پر ہمارا سیکنڈ کویسچن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. پھر اب تھرڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں. فائنڈ دی انویزیبل از. فائنڈ دی انویزیبل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب از آ جاتا ہے سینٹنس کے اندر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک پراپر کمپلیٹ سینٹنس ہے. لیکن جب از نہیں آتا، جیسے کہ اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں دس مسجد، تو یہ سینٹنس نہیں ہے. لیکن اگر میں بولوں دس از اے مسجد تو وہ کیا ہے کہ وہ ایک سینٹنس ہے، دس از مسجد. تو اب از ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کہاں پر از لگے گا، وہ کون کون سی کنڈیشنز تھیں جو 5 پوائنٹس ہمیں دیے گئے تھے کہ اگر وہ 5 پوائنٹس آ جائیں تو وہاں پر آپ از لگا سکتے ہیں. اب سب سے پہلا ہمارا ہے ان المنافقین. اب ان کیا ہے؟ ہمارا حرف آف نصب، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے ہمارا؟ اسم ان اینڈ اسم ان. حرف آف نصب کے فریگمنٹ کے پورے ہونے کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ہم از لگائیں گے. تو جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو یہاں پر ہمارا از آئے گا، اور اس کی وجہ سے یہ پراپر سینٹنس کی فارم میں آ جائے گا. پھر سیکنڈ ہے واللہ خبیر بما تعملون. واللہ، یہاں پر آپ دیکھیں واللہ آیا ہے اور یہ خبیرن ہے. اب جو ورڈ اللہ ہے یہ آبویسلی پراپر ہے، تو پراپر فالوڈ بائی کامن، ٹھیک ہے، یہ کامن ہے، اس میں الف لام نہیں آ رہا. تو اگر پراپر کے بعد کامن ورڈ آ رہا ہو تو ان دونوں کے درمیان بھی ہم از لگا دیتے ہیں، اور ریزن یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے. پھر یہاں پر آگے ہے فَأُولَئِكَ
ہم الخاسرون. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اولئک جو ہے فا کا پارٹ الگ کر دیجئے گا. اولئک یہ ہمارا پوائنٹر ہے، یہ پوائنٹر ہے تو اس کو میں نے یہاں پہ الگ سے لکھ بھی دیا ہے. اب ادھر ہم ہے اور یہاں پر الف لام نہیں آ رہا. جب بھی پوائنٹر آئے، آپ نے ایک جو لاسٹ پوائنٹر آپ نے لاسٹ فریگمنٹ پڑھا تھا، تو ہم نے پڑھا تھا اس لاسٹ فریگمنٹ کے اندر جب ہمارا پوائنٹر آئے گا تو اس کے بعد آنے والے ورڈ کے ساتھ اگر الف لام ہے تو ہم از نہیں لگائیں گے، لیکن اگر الف لام نہیں ہے تو ہم از لگائیں گے، اور یہاں پر الف لام نہیں ہے تو ہم نے یہاں پر از لگا دیا ہے. نیکسٹ ہے وَلِلَّهِ العزت سوری. اب یہاں پر وللہ اور العزت یہاں پر ان دونوں کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں بن رہا، اس لیے بھی ہم از لگا دیں گے. تو کون کون سی کنڈیشن اب تک ہم نے پڑھی ہے؟ ہم نے ایک کنڈیشن بلکہ پورا مکمل کروانے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں جو 21 نمبر ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے گا، یہ ابھی ہم سالو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ایڈوانس ورژن ہے تو اس کو آپ کراس کر دیں ابھی کے لیے. پھر آگے ہمارے پاس 23 ہے ذالک بانہم آمنوا. اب یہاں پر دیکھیں ذالک پوائنٹر ہے، اس کے بعد بھی انہم بھی انا یہ بھی حرف آف نصب ہے، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہم آ رہا ہے اس کا، یعنی یہاں پر بینا اینڈ اسم بینا، تو اس کے بعد بھی از لگے گا اور یہاں پر بھی از لگے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر پوائنٹر کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے، تو جب الف لام نہیں ہے تو ہم از لگا دیں گے. تو یہاں پر ہم نے تھرڈ کوسچن کے اندر کون سی کنڈیشنز پڑھی ہیں کہ ایک کنڈیشن ہے ہماری جب حرف آف نصب کا فریگمنٹ پورا ہو، دوسری کنڈیشن ہے پراپر فالوڈ بائی کامن، یعنی پراپر ورڈ کے بعد اگر کامن ورڈ آ رہا ہے تو ان دونوں کے درمیان ہم از لگا دیں گے. حرف آف نصب کے فریگمنٹ کے پورا ہونے کے بعد ہم از لگا دیں گے. پھر اگر پوائنٹر اور اس کے بعد آنے والے ورڈ کے ساتھ الف لام نہیں ہے تو بھی ہم از لگا دیں گے، اور اگر دو ورڈز کے درمیان آپس میں کوئی کنیکشن نہیں بن رہا تو بھی ہم از لگا دیں گے. تو یہ کنڈیشنز اب تک ہم نے پڑھی ہیں. لاسٹ کوسچن پر آ جائیں. ڈیٹرمن ویدر دا فالوئنگ فیل از پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس اینڈ اٹس ڈوئر. اب تھوڑے سے اٹینٹیو ہو جائیں آپ لوگ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو اسی کوسچن کے اندر زیادہ مشکل آئی ہوگی کہ میم ڈوئر کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، باہر کا دیکھنا ہے یا اندر کا دیکھنا ہے. اب چلیں پاسٹ ٹینس پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ پاسٹ ٹینس کے اندر ہم نے کیا دیکھنی ہوتی ہے؟ اینڈنگ. فیوچر ٹینس کس کو کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ فعل مضارع. ہمارے پاس عربک کے اندر دو فعل ہیں، ایک فعل ماضی اور ایک ہے فعل مضارع. اب فعل مضارع کے اندر پریزنٹ ٹینس بھی آ جاتا ہے اور فیوچر ٹینس بھی آ جاتا ہے. پریزنٹ ٹینس جب آ رہا ہے تو بھی یہی ہوگا اور فیوچر ٹینس میں بھی یہی ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس جو فرسٹ سینٹنس ہے وہ کیا ہے؟ اذا جاءک المنافقون. اب یہاں پر دیکھیں جاء کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. جاء، اب مجھے بتائیں کہ یہاں پر جاء کے اندر کیا آپ کو کوئی ایسا سائن مل رہا ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہو، فعل مضارع ہو؟ یعنی ہم نے اس میں سٹارٹنگ اور اینڈنگ دونوں دیکھنی ہوتی ہے نا. یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے پورا ہو رہا، لیکن جو پاسٹ ٹینس ہے اس میں ہم صرف اینڈنگ دیکھتے ہیں. اینڈنگ کس پر اس کی ہو رہی ہے؟ آ پر ہو رہی ہے. نصرا، جاء، تو یہاں پر آ کا آخر میں جو ساؤنڈ آ رہا ہے وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس میں انسائڈ ڈوئر ہم بتائیں گے یا پھر آؤٹ سائڈ ڈوئر بتائیں گے، کیونکہ جاء ہوا جاء اگر ہو، جیسے کہ یہ اس کے اندر اب جو پروناؤن ہے وہ کون سا ہے؟ ہوا کا پروناؤن ہے، ٹھیک ہے، وہ ہی کا پروناؤن ہے اس کے اندر. لیکن اب بات آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے انسائڈ ڈوئر اور ایک ہوتا ہے آؤٹ سائڈ ڈوئر. میں کچھ پوائنٹس اب یہاں پر لکھنے لگی ہوں، آپ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. اگر تو آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے نا تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک پوائنٹ ہوگا کہ جو ورڈ ہے اس کے بعد جو آنے والا ورڈ ہوگا وہ رفع کی حالت میں ہوگا. یہ پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا. ایک تو رفع سٹیٹس ہوگا. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ اگر یہ والا جو ورڈ ہے جس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ اس میں سے ہمیں بتائیں کہ اس کا جو ہے ڈوئر کون سا ہے. جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آنے کا عمل کون کر رہا ہے؟ ہوا، یعنی وہ آیا، وہ آیا. اس میں سنگولر کا ہو جائے گا ڈوئر، یعنی سنگولر ڈوئر ہے. ہوا جاء، اگر تو انسائڈ ڈوئر ہو تو ہوا ہوگا، لیکن اگر آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو تو ہمارے پاس کون سی کنڈیشنز ہوں گی کہ ایک تو یہ رفع سٹیٹس ہوگا اور یہ جو ہوگا یہ جسٹ ہوا اور ہیا میں ہونا چاہیے.
اس پوائنٹ کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ جو جا آ ہے نا، اس کا اگر ہم پاسٹ ٹینس بنائیں تو کیا بنے گا؟ ہوا جا آ، ہما جا آ، ہم جا او۔ اگر یہ ہم جا او ہوتا تو ہم اس کا آؤٹ سائڈ ڈوور نہ دیکھتے، ہما جا آ ہوتا تو ہم اس کا آؤٹ سائڈ ڈوور نہ دیکھتے۔ ہم نے اس کا آؤٹ سائڈ ڈوور صرف اور صرف اس وقت دیکھنا ہے جب یہ ہوگا ہوا جا آ اینڈ ہیا جا ات۔ ایسے ہی ہے نا، ہوا نصرہ، ہما نصرہ، ہم نصرو، ہیا نصرت، تو یہ ہوا جا آ اینڈ ہیا جا ات، یعنی اگر ہوا کا اور ہیا کا کیس ہوگا تبھی آپ آؤٹ سائڈ ڈوور دیکھیں گے، اگر نہیں ہو رہا، اگر وہ کسی اور پروناؤن کے کیس میں تو آپ نے آؤٹ سائڈ ڈوور کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا، چھوڑ دو، پھر اس کے اندر انسائڈ ہی ڈوور ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ یہ 2 پوائنٹس لکھ لیجئے گا کیونکہ میں نے جب اس کو بیک کیا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ چلیں، اب یہاں پر ہمارے پاس یہ پتہ چل گیا کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے اپنے اندر جو پروناؤن آ رہا ہے وہ ہوا کا پروناؤن ہے۔ اب جب یہ ہوا جا آ ہے تو ہم اس کا آؤٹ سائڈ ڈوور دیکھیں گے۔ آؤٹ سائڈ ڈوور کی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہو۔ اب اونا کا کمبینیشن آخر میں آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اونا کا کمبینیشن مسلمون، اونا رفع ہے، حالت رفع ہے، تو یہ اس کا آؤٹ سائڈ ڈوور ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ سورہ المنافقون کی پہلی آیت کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ جب آئے آپ کے پاس منافقین، تو آنے کا عمل کون کر رہا ہے؟ منافق۔ چلیں اب 26 پہ چلتے ہیں۔ ساروں کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے آپ نے، کیونکہ بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں، ابھی اس آیت کے اندر بھی کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کو نہیں بتائے، کیونکہ ابھی وہ لیول نہیں ہے، جب آگے آ کے ہم انالیسس کریں گے تو وہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی، لیکن ایک سمپل سی ٹرانسلیشن جو یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کی ہے، آؤٹ سائڈ ڈوور کو بتانے کے لیے، وہ یہی تھی۔ چلیں اب آگے ہمارے پاس نمبر 26 ہے، تو اجبو کا اجسامہم۔ تو اجبو کا، یہاں پر دیکھیں تو اجبو کا میں اب تو اجبو یہ والا پارٹ ہمارا علیحدہ ہے، یہ کا علیحدہ ہے، اجسامو علیحدہ، ہم علیحدہ۔ اب یہ میں نے انڈر لائن کیوں کیے میں؟ تو اجبو یہاں پر اب سٹارٹنگ اور اینڈنگ ہم نے دیکھنی ہے۔ تنصرو، تنصرو تو اجبو، یعنی سٹارٹنگ اور اینڈنگ ہماری پریزنٹ ٹینس کے ساتھ میچنگ کر رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور تنصرو کب آتا ہے؟ ہیا تنصرو اینڈ انتا تنصرو۔ ہوا ینصرو، ہما ینصرانی، ہم ینصرونا، ہیا تنصرو، ہما تنصرانی، ہننا تنصرنا، ہننا تنصرنا، انتا تنصرو۔ دوبارہ سے تنصرو آئے گا، یعنی تنصرو کی 2 ورژنز ہیں، ایک ورژن ہے یو والی اور ایک ورژن ہے شی والی۔ اب یہاں پر شی ہے، ٹھیک ہے، اگر تو یہاں پر یو والا ہوتا تو ہم آگے آؤٹ سائڈ ڈوور نہ دیکھتے، کیونکہ ہمارے پاس 2 ہی کیسز ہیں، 2 ہی کنڈیشن ہیں، شی اور ہی۔ اگر شی اور ہی کا پروناؤن ہوگا ہوا اور ہیا تو ہی ہم دیکھیں گے۔ اب جیسے کہ یہ ہے ہیا تو اجبو، اب ہیا تو اجبو ہے تو ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کا آؤٹ سائڈ ڈوور کون سا ہے۔ اب اجسامو، اجسامو جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، کا جو ہے وہ اس کا ڈوور نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ حالت رفع میں نہیں ہے، یہ حالت جر اور نصب میں ہو سکتا ہے۔ پھر آگے اجسامو حالت رفع میں ہے اور یہ ہے ہمارا آؤٹ سائڈ ڈوور۔ پھر آگے دیکھیں یحسبونا، یحسبونا میں دیکھیں یا بگننگ اینڈ اونا اینڈنگ، یعنی یہ ہم ہے، اس کے اندر ہم کا پروناؤن ہے، ہم کا پروناؤن آ گیا، یعنی ہم نے آؤٹ سائڈ ڈوور دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اب یہ یا بگننگ اینڈ اونا اینڈنگ کس میں آتی ہے؟ ینصرونا، یحسبونا، تو اونا اینڈنگ ہے تو یہ ہے ہم کا پروناؤن کے ساتھ پریزنٹ ٹینس۔ پھر آگے ہے ہمارے پاس قاتلہم اللہ۔ اب یہاں پر ہم کا پروناؤن ہے لیکن پیش کیوں آ رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو عربس تھے ان کو اپنی زبان کے فلو کا بہت خیال ہوتا ہے، تو اگر یہ ہم ہوتا تو ان کو ایک سٹاپ لگ جاتا۔ قاتلہم اللہ، یہ اس طریقے سے تھا، لیکن انہوں نے فلو کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اور انہوں نے کیا کیا؟ قاتلہم اللہ، اس ورڈ کو ملا دیا ہے پیش کے ساتھ۔ یہ میں نے اس لیے بتایا تھا کہ آپ لوگ یہ نہ ہو کہ پریشان ہو کہ میم اگر یہاں پر پیش آ رہا ہے تو پھر یہ ہمارا وہ ہم کا پروناؤن تو ہے نہیں ہے، تو یہ ہم کا ہی پروناؤن ہے۔ عربس نے اپنے فلو کے لیے یہاں پر پیش لگا دی تاکہ نیکسٹ ورڈ کو وہ جوائن کر سکیں اس کے ساتھ۔ اب ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے جی کہ قاتلا، قاتلا ہوا قاتلا، ہما قاتلا، ہم قاتلو۔ اب یہاں پر ہوا ورژن ہے
تو اٹ مینز یہ پاسٹ ٹینس میں بھی ہے کیونکہ قاتلا آ کا ساؤنڈ آ رہا ہے، اور ہوا نصرہ ہوا قاتلا، تو یہ ہو گیا ہمارا پاسٹ ٹینس۔ اب یہ ہوا ورژن میں ہے تو ہم اس کا دیکھیں گے آؤٹ سائڈ ڈوور۔ آؤٹ سائڈ ڈوور اب ہمارے پاس کون سا ہے جی؟ رفع ہے، تو یہ ہے ہمارا آؤٹ سائڈ ڈوور ورڈ اللہ۔ پھر آگے نمبر 27۔ نمبر 27 میں جو ورڈ ہے نشہدو، نشہدو مینس یہ پریزنٹ ٹینس ہے اور نا بگننگ ہے، یعنی ننصرو ہمارا آیا تھا کہ وی ہیلپ، تو اس میں ہم نے پھر وی کا پروناؤن ہے یہ اس کے اندر، اور یہ پریزنٹ ٹینس ہے۔ پھر آگے اتخذو، اتخذو او کی اینڈنگ ہو رہی ہے تو اٹ مینس کہ یہ یہاں پر ہم کا پروناؤن ہے اور یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ اور اگر اس کا ہم بنائیں ہوا اینڈ ہما ورژن تو ہوا اتخذا، ہما اتخذا، ہم اتخذو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا ہے انٹینسو 1 اینڈ 2 کا ریویو ایگزام ڈن۔ جس کی جہاں پر جو غلطی ہوئی اس کو کریکٹ کر لیجئے گا، اور جو پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو مجھ سے پوچھ لیں۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔